ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بینک کے اتنے ملازمین ہیں، مینیجر ہیں اور بڑی بڑی تنخواہیں اٹھاتے ہیں، آپ کہتے ہیں آمدن حرام ہے، سب چھوڑ دیں گے تو کیا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا ٹھیلا لگائیں. یہ جو ٹھیلے لگا رہے ہوتے ہیں، سبزیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کا پیٹ نہیں بھرتا کیا؟ ان کو تو خودکشی کے خیال نہیں آتے، یہ اسی زندگی پہ راضی ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ کام وہ نہیں کرے گا جو دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. کہ میں کیسے، میں اتنی 18 لاکھ کی کروڑا میں گھومتا ہوں، میں ٹماٹر بیچتا ہوں، اچھا لگوں گا کیا؟ یہ اس کے لیے دماغ قبول، ذہن جو ہے نا آمادہ نہیں ہوتا، آمادہ کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو حقیر نہ سمجھو، سمجھو کہ میری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے، اگر مجھے ٹھیلا لگانے سے میری ضرورت پوری ہو جائے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. کیونکہ یاد رکھو یہ جو ہماری تعیشات والی زندگی ہے یہ ہماری ضرورت نہیں ہے. بہت سے لوگ بینک کی ملازمت چھوڑتے نہیں ہیں کہ آلٹرنیٹ اس جیسا متبادل نہیں مل رہا. بعض علماء بھی ان کو تسلی دے دیتے ہیں کوئی بات نہیں، جب تک نہیں مل رہا کرتے رہو. تو خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، اس سے ان کے لیے وہ ملازمت ہرگز حلال نہیں بن جاتی اور آخرت سے وہ بری ذمہ نہیں ہو جاتے. قیامت میں اللہ ان سے کہے گا کہ جیسے باقی لوگ گزارا کر رہے تھے 5,000 6,000 10,000 میں، تو گزارا کیوں نہیں کر سکتا تھا؟ وہ کہتا ہے اللہ میری بیوی گزارا نہیں کرتی، تو اللہ کہہ دیتے کہ چھوڑ دیتا ایسی بیوی کو. کتنے لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تیری بیوی کو ہو جاتی تو کیا طوفان کھڑا ہو جاتا کیا اس سے؟ یہ ساری چیزیں جس سے آدمی ڈپریشن کا مریض بنتا چلا جاتا. اس غربت میں بیوی ساتھ نہیں دے رہی، میں کیا کروں، مجھے حرام کمانا پڑے گا. بچے ساتھ چھوڑ جائیں، بیوی ساتھ چھوڑ جائے، حرام کا ایک لقمہ کھانے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھو کہ جو بینک کی، میں 20 سال سے ایسے ملازمین کو جانتا ہوں جو ڈٹائی کے ساتھ حرام کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی تک ہمیں اس کا متبادل ملا ہی نہیں. کوئی متبادل ہی نہیں ملتا. متبادل کا مطلب یہ ہوتا ہے میں وہاں سے 80,000 لے رہا ہوں تو یہاں سے مجھے کم از کم 75,000 تو ملے گا. یہ متبادل کی ڈیفینیشن نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ کسی کو بخش دے اپنی رحمت سے تو وہ اللہ کی کا معاملہ ہے، کسی کو اس میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے. اللہ تو 100 انسانوں کے قاتل کو بھی بخش سکتا ہے اور بغیر توبہ کے بھی کسی کو بعض دفعہ اللہ بخش دیتا ہے. تو اللہ کا معاملہ کیا ہوگا قیامت کے ساتھ یہ تو دنیا میں نہیں کہا جا سکتا، لیکن قانون اور ضابطہ جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ حرام کھانے کی اجازت صرف اس شخص کو ہے جس کو موت کا خطرہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ قرآن میں کیا تم پر سور کے گوشت کو حرام قرار دیا، الا من اضطر، مگر جو مجبور ہو گیا تھی، مخمصۃ، بھوک لگی اس کو کھانے کے لیے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، شدید مجبور ہو گیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر اتنا کھا سکتا ہے جس سے کمر سیدھی ہو جائے. نہیں یہی بات سمجھ، حرام گوشت اتنا کھانے کی اجازت کوئی متبادل نہیں ہے. اتنا کھا سکتا ہے وہ بھی پیٹ بھر کے نہیں کہ اب جناب سور کے کباب بنا کے کھا رہا ہے، کوفتے سالن بنا کے کھا رہا ہے آلو ڈال کے، یار اب تو میں مجبور ہوں یار. بینک کی ملازمت کرنے والے اگر بالفرض مجبوری میں کھا رہے ہیں تو کھا کیا رہے ہیں اس سے؟ تو برگر کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا، کباب کھا رہے ہیں. کھاؤ تو پھر اتنا کھاؤ کہ جس سے کمر سیدھی ہو جائے. بھائی اگر یہ چھوڑ دیا تو یہ بھی نہیں ملے گا، تو مجبوری ہے، زندہ رہنا فرض ہے. وہ تو کیا کھا رہے ہو؟ بچے سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کے، اور 6,000 بچوں کی فیسیں جا رہی ہیں، اور کھا کیا رہے ہیں؟ خربوزے کھا رہے ہیں، صحیح ہے نا، تربوز کھا رہے ہیں، خربوزے کھا رہے ہیں، آم کی پیٹیوں کی پیٹیاں کھا جاتے ہیں، شوگر کے مریض ہو کے مرتے ہیں. تو میرے بھائی دیکھو میں مایوس نہیں کر رہا آپ کو اللہ کی رحمت سے، اگر کوئی حرام آمدن والے میں مایوس نہیں کر رہا اس کو کہ وہ کیا دین بہت مشکل ہے. میں اسے ایک امید دلا رہا ہوں کہ اگر وہ اپنی ضرورتوں کے دائروں کو محدود کر دے اور دنیا کو مسافر خانہ سمجھے، وہ سمجھ لے میں نے حرام نہیں کھایا، میری بیوی اگر چھوڑ کے چلی گئی کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، مروں گا تو ویسے ہی چھوڑ کے چلی جائے، قبر میں تھوڑی ساتھ جائے. بچے چھوڑ کے چلے گئے تو قیامت کے دن مجھ سے سوال نہیں ہوگا. ہاں بچے اگر نابالغ ہیں، آپ کا خیال یہ کہ کوئی متبادل نہ ملا تو ان کے پیٹ میں روٹی بھی نہیں اتار سکتا، پھر ٹھیک ہے، جیسے اپنی زندگی بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے، بچوں کی زندگی بچانے کے لیے بھی کھا سکتا ہے، وہ تو چوری بھی کر سکتا ہے. بس یوں سمجھ لو جس صورت میں چوری کی اجازت ہے اسی صورت میں بینک کی ملازمت کی اجازت ہے. اور چوری کی اجازت کس صورت میں ہے؟ جان بچانے کے لیے. فقہا لکھتے ہیں جب جان بچانے کے لیے پیسے نہ ہو، بھوک لگ رہی ہے، ہوٹل سے روٹی چرا سکتا ہے. کوئی غریب آدمی گزر رہا ہے، کوئی روٹی کھلا نہیں رہا اس کو، نہ پیسے چیک میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، چرا لے، پیٹ تھوڑا سا بھر لے، کیونکہ زندگی بچانا ضروری ہے. تو جس صورت میں چوری کی اجازت اسی صورت میں سودی بینک میں ملازمت کی اجازت، اسی صورت میں انشورنس کمپنی کی اجازت. تو میں مایوس نہیں کر رہا، آپ کو امید دلا رہا ہوں. اور ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ کہ اللہ اتنی غربت پہ لے آئیں. عام طور پہ مشاہدہ یہ ہے اور اللہ کی امیدیں یہ ہے کہ اللہ تھوڑا سا آزمانے کے بعد رزق میں کشادگی عطا فرما دے. تو بھائی ہمت کرو، ہمت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہماری شریعت پر ہمت کے بغیر چلنا ممکن نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ویسے ہی مزے بھی اڑاتے رہیں اور حرام سے بچ بھی جائیں، یہ نہیں ہوتا. اور اگر پھر بھی ہمت نہیں ہوتی،
جیسے بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض کا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر بینک کی ملازمت چھوڑی، فاتح پڑھے، تو وہ ریڑی لگانے پر تو آئیں گے نہیں، بلکہ کفر بکنا شروع کر دیں گے. اتنا توکل تو ہے نہیں کہ چلو دیہڑی کر لو، مزدوری کر لو، کچھ بھی بچوں کا پیٹ پال لو، تو کفر بکنا شروع کر دیں گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو ان کو بڑی جہنم سے بچانے کے لیے چھوٹی جہنم میں ڈال دیا جائے، لہذا ان کو مشورہ دے دیتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کرتے رہو. تو یہ مشورے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑے عذاب سے، کفر سے بچانے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے چلو. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ حلال ہو گیا. تو ایسا کوئی آدمی اگر ہے جس میں ہمت نہیں ہے، اس کو یہ ڈر ہے مجھ میں توکل نہیں تو میں کافر نہ ہو جاؤں گی، تو کم از کم اتنا تو کر لے کہ گڑ گڑا کے اللہ سے بار بار دعا مانگا کرے، اے اللہ کم ہمت ہوں، کمزور ہوں، تو کسی طرح میرے لیے کچھ انتظام کر دے تاکہ اس حرام سے میری جان چھوٹ جائے. یہ آخری درجہ کم از کم اتنا تو کر لے. اتنا بھی نہیں کرتے، بڑے مزے سے کھا رہے ہو، گاڑیوں میں گھوم رہے. ایک بینک کے مینیجر آیا ہمارے گھر پہ اور کہنے لگے کہ مجھے پتا ہے یہ حرام ہے لیکن مجبوری ہے. کروڑا میں بیٹھ کر آئے تھے، نہیں کروڑا مجبوری میں. میں کہنے والا تھا ہم مجبوری میں رکشے میں نہیں جاتے مجبوری میں 18-20 لاکھ کی کروڑا میں آ رہے. خیر میں نے عادت ہماری یہ کہ کسی جب انفرادی شخص ہو اس کے سامنے تو ایسے طنز کریں گے تو وہ تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا. عمومی مجمع میں جو بات کی جاتی ہے وہ کسی کے سامنے نہیں کی جاتی. تو کم از کم یہ بھی آخری درجہ ہے، مان تو رہے نا حرام ہے. ورنہ آج مصیبت یہ ہے کہ حرام کام کر کے اس حرام کو پھر حلال کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی خفت کو چھپانے کے. تو آخری درجہ یہ اللہ سے گڑ گڑا لے، اللہ مجھ سے یہ چھڑوا دے کسی طریقے سے، اس کو میں حرام سمجھتا ہوں، حلال نہیں سمجھتا، تو کسی طرح مجھے متبادل پیدا کر دے، میری جان چھوڑ جائے. اتنا تو کر لینا کم از کم. اتنا بھی نہیں کرتا، بس ایسے ہی یہ مجبوری میں رکھی ہوئی ہے میں نے اتنی لمبی کروڑا، مجبوری میں تو سب جائز ہے. یہ جائز نہیں ہے، پھر اس سے پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس آیت کا خلاصہ یہ نکلا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ دنیا کی عیش و مستیاں کافروں کی، دنیا کی زیب و زینت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع قلیل، تھوڑے دنوں کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. وبئس المصیر، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ اس انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے اور شرور و فتن سے حفاظت فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.